حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے ہیں۔ جب ان کے حضرت ابو طالب کے مرنے کا وقت تھا، ابو طالب کے مرنے کا وقت قریب تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس سے کہا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ قل لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، مرنے کا وقت ہے، ابھی جانے کا وقت ہے، لا الہ الا اللہ کہو۔ تو ابو طالب شرما گیا، نہیں کہا اس نے لا الہ الا اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے کان میں کہو۔ آخر میرے بھائیو دوستو بزرگوں کیا کہا؟ میرے کان میں کہو، اشہد لک بہا یوم القیامہ، تاکہ میں قیامت کے دن تیرے کلمے کی میں گواہی دے سکوں، میں قیامت کے دن اس بات کی گواہی دے سکوں کہ میرے چچا نے مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، میرے چچا نے مرتے وقت میرے اوپر ایمان لایا تھا، اسلام کو مانا تھا، کلمے کو پڑھا تھا، تاکہ میں اس کی گواہی دوں۔ تو ابو طالب نے کیا کہا؟ قال یقولون لولا ان تعیرنی، کہ لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے آر دلائیں گے مجھے۔ یہی آج کل ہمارے خاندان، یہی مسئلہ ہے۔ آج ہم دنیا کا کوئی بھی کام ہمارا ہوتا ہے نا، خاندان کے لیے ہم اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہیں، آخرت کی پرواہ نہیں ہے۔ یہی ابو طالب نے کہا تھا کہ قریش والے کیا کہیں گے، قریش والے کیا کہیں گے، میرے قبیلے والے کیا کہیں گے، کہ انما حملہ علی ذلک الفزع، کہ اس ابو طالب کو آخری وقت میں موت کے ڈر نے اس کو کلمے پہ ابھارا، موت کے ڈر کی وجہ سے اس نے کلمہ کو پڑھا ہے، موت کے خوف کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ مجھے آر دلائیں گے، میرے بعد میرے قبیلے والے مجھے آر دلائیں گے، میرے خاندان والے مجھے آر دلائیں گے۔ آج خاندان کی ابو طالب نے کیا خاندان کی وجہ سے اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو تباہ کر دیا، ہمیشہ کی زندگی کو۔ اگر کلمہ پڑھ لیتا، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی اس کی بچ جاتی، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جاتا۔ ابھی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو اس نے کیا کر دیا؟ ناکام کر دیا، برباد کر دیا اپنی زندگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ امام الانبیاء، ایک چچا کی وفات، دوسرے بغیر اسلام کے دنیا سے چلا گیا، بغیر مسلمان ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ابو طالب مسلمان تو نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی مدد کرتا تھا، کافروں سے ان کی حفاظت کرتا تھا، مسلمانوں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمان تو نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے کہ چاچا بھی چلے گئے اور بغیر اسلام کے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی، وہی بھیجی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ تو جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا، انک لا تہدی من احببت، جس کو تو چاہے گا اس کو ہدایت نہیں دے سکے گا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہدایت میرے محبوب، مجھے تیرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اٹھا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے محبوب مجھے مدینہ کی قسم نہیں ہے، مدینہ کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ مجھے مدینہ محبوب ہے، نہیں، میں اس لیے کھا رہا ہوں انت حل بہذا البلد، آپ اس شہر میں رہتے ہو، اس لیے مجھے اس شہر کی قسم ہے، اس لیے مجھے اس شہر سے محبوب ہے، اس لیے یہ شہر مجھے محبوب ہے۔